دبئی کے شیخ محمد بن الرشید نے دنیا بھر کے ٹورسٹ کو دبئی کی طرف مائل کرنے کے لیے دنیا کا ایک ایسا میگا پروجیکٹ شروع کروایا جو اس سے پہلے دنیا بھر میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ جی ہاں، محمد بن الرشید نے پام جمیرہ کا کام زوروں شوروں سے شروع کروایا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا پام ٹری شیپ آئی لینڈ ہونے جا رہا تھا، جس پر پوری دنیا کی نظر ٹکی ہوئی تھی۔ یہ پروجیکٹ انجینئرز کے لیے اتنا زیادہ اہمیت کا حامل تھا کہ اس سے پہلے کسی نے بھی اس طرح کا پروجیکٹ بنانے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ انجینئرز کے لیے سب سے بڑا ٹاسک یہ تھا کہ کس طرح سے اس آئی لینڈ کو سمندر پر بنایا جائے۔ اگر اس آئی لینڈ کو کسی بھی طرح سے سمندر کی سطح پر بنا بھی لیا جائے، تب بھی اس آئی لینڈ کو کس طرح سے سمندر کی تیز لہروں سے محفوظ رکھا جائے۔ لیکن انجینئرنگ ٹیم کا اصل امتحان تو تب شروع ہوا جب آئی لینڈ پوری طرح سے کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ تو اب باری تھی آئی لینڈ پر ہوٹل، ولاس اور شاپنگ مال بنانے کی۔ تب یہ نوٹس کیا گیا کہ آئی لینڈ اپنی جگہ چھوڑ رہا ہے اور آہستہ آہستہ سمندر میں جا رہا ہے۔ یعنی پوری انجینئرنگ ٹیم نے اس چیز کو نوٹس کیا کہ اگر خالی آئی لینڈ سمندر کا مقابلہ نہیں کر پا رہا اور اگر اس کے اوپر ہزاروں ٹن کی عمارتیں کھڑی کی جائیں تو اس آئی لینڈ کا کیا ہوگا۔ 3 سال کی محنت اور اربوں ڈالر سب کو ڈوبتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ انجینئرز نے آئی لینڈ پر کنسٹرکٹ کا کام بھی رکوا دیا تھا، کیونکہ اگر اس پرابلم کا حل نہیں نکالا گیا تو یہ میگا پروجیکٹ بہت بری طرح سے فیل ہو جائے گا۔ سمندر میں کس طرح سے اس آئی لینڈ کو ڈوبنے سے بچایا جائے، یہ پوری پروجیکٹ ٹیم کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل تھا۔ اس پرابلم کا حل جلد سے جلد نکالنا تھا، کیونکہ یہ دبئی کے شیخ کی عزت کا بھی سوال تھا اور دنیا بھر کی نظر پہلے ہی اس میگا پروجیکٹ پر تھی۔ باریک ٹی وی میں آپ سب دوستوں کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، پام جمیرہ ماڈرن دنیا کا ایک ایسا انوکھا پروجیکٹ ہے جو اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ پام جمیرہ اس قدر بڑا آئی لینڈ ہے کہ اس کی اصلی شکل صرف آسمان سے ہی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس پورے آئی لینڈ کو بنانے کے لیے 900 ارب روپے کا خرچہ کیا گیا۔ یہ آئی لینڈ اپنے دلکش نظاروں، لگژریز ہوٹل اور بیچ کلب کے حوالے سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اس آئی لینڈ کو ہر وقت سونامی، ارتھ کوئک جیسے نیچر ڈیزاسٹر کا ہر وقت خطرہ رہتا ہے، لیکن 18 سالوں سے یہ پام جمیرہ فخر سے کھڑا ہوا ہے۔ اس میگا پروجیکٹ کو بناتے وقت انجینئرز کو کس طرح کی مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، یہ ہم آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ 2001 میں جب دبئی کے پاس آئل ختم ہو رہا تھا تو دبئی کے پاس اپنی اکانومی سٹیبل رکھنے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ تھا، اور وہ یہ کہ ویسٹرن ٹورسٹ کو دبئی کی طرف اٹریکٹ کیا جائے۔ دبئی نے پہلے ہی برج العرب بنا کر ویسٹرن ٹورسٹ کو اپنی طرف مائل کر بیٹھا تھا۔ دبئی کے بیچ پہلے ہی دنیا بھر میں فیمس تھے، مگر بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ دبئی کے پاس بیچ کی جگہ کم پڑنے لگی۔ دبئی کے شیخ محمد بن الرشید یہ چاہتے تھے کہ سمندر میں ایسا آئی لینڈ بنایا جائے جو دبئی کے بیچ کے لیے ایکسٹرا کوسٹ لائن پرووائڈ کر سکے۔ آئی لینڈ کو بناتے وقت شیخ کو کافی ڈیزائن پیش کیے گئے، مگر شیخ نے ان سب کو ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ یہ ڈیزائن اس طرح کے تھے کہ ان سے صرف 7 کلومیٹر تک کا ہی آئی لینڈ بن سکتا تھا، جبکہ شیخ چاہتے تھے کہ کم از کم 70 کلومیٹر تک کی کوسٹ لائن بن سکے۔ شیخ نے آئی لینڈ کے ڈیزائن کو خود بنانے کا فیصلہ کیا۔ شروع میں تو شیخ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا کہ کس طرح کا ڈیزائن بنایا جائے، مگر شیخ نے اس طرح کا ڈیزائن بنایا کہ جو پام ٹری کی شکل کا تھا۔ یہ ڈیزائن اس قدر منفرد تھا کہ یہ دبئی کی کوسٹ لائن میں 56% کا اضافہ کر رہا تھا۔ آئی لینڈ کا ڈیزائن تو بن گیا تھا، مگر اصل ٹاسک یہ تھا کہ اس ڈیزائن کو حتمی شکل کیسے دی جائے، کیونکہ اس سے پہلے کسی نے بھی اس شیپ کا اتنا بڑا آئی لینڈ نہیں بنایا تھا۔
پروجیکٹ ٹیم کے لیے دوسرا سب سے بڑا ٹاسک یہ تھا کہ اس آئی لینڈ پر ایک پوری سٹی بنانی تھی، جس میں شامی لیئریز ولاز، ہوٹلز اور شاپنگ مال شامل تھے۔ انجینئرز نے اس پروجیکٹ کو بنانے کے لیے کنکریٹ اور سٹیل کے استعمال کی تجویز پیش کی، مگر شیخ نے اس تجویز کو فوراً ہی ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ شیخ کا ماننا تھا کہ اس آئی لینڈ کو پوری طرح سے نیچرل طریقے سے بنایا جائے، یعنی ریت اور پتھر سے اس پورے آئی لینڈ کو تعمیر کیا جائے۔ شیخ کی اس تجویز نے انجینئرنگ ٹیم کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا۔ انجینئرنگ ٹیم کے لیے چوتھا سب سے بڑا ٹاسک یہ تھا کہ پوری دنیا سے ریت اور پتھروں کو منگوایا جائے۔ شیخ نے اس پورے پروجیکٹ کی ذمہ داری ہالینڈ کنسٹرکشن کمپنی کو دی۔ ہالینڈ کنسٹرکشن کمپنی کے انجینئرنگ ٹیم کو سب سے پہلے یہ پلان کرنا تھا کہ آئی لینڈ کو کس طرح سے سمندری لہروں سے محفوظ رکھا جائے۔ اس پرابلم کو حل کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا، اور وہ یہ کہ اس پام جمیرہ آئی لینڈ کے چاروں طرف ایک پتھروں سے بنا کرو شیپ کا آئی لینڈ بنایا جائے، جو سمندر کی خطرناک تیز لہروں سے اس آئی لینڈ کو محفوظ رکھے۔ انجینئرنگ ٹیم نے جب سمندر کے گولف ایریا کا معائنہ کیا تو پتہ چلا کہ جب سمندر کی تیز لہریں گولف ایریا تک پہنچتی ہیں تو قدرتی طور پر سمندر کی تیز لہروں میں کمی آ جاتی ہے، لیکن انجینئرنگ ٹیم کو سمندری طوفان کا ابھی بھی خطرہ تھا۔ اس میگا پروجیکٹ کے درمیان انجینئرنگ ٹیم کو ایک پرابلم یہ بھی فیس کرنی پڑی کہ دبئی کے شیخ نے اس پورے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے صرف 5 سال کا وقت دیا، جبکہ اس طرح کے میگا پروجیکٹ کو پورا کرنے کے لیے کم از کم 15 سال کا وقت لگ جاتا ہے۔ انجینئرنگ ٹیم نے بغیر ٹائم ضائع کیے کنسٹرکشن کا کام شروع کروایا، جس میں سب سے پہلے آئی لینڈ کی آؤٹر وال یعنی واٹر بریک کا کام شروع کیا۔ آؤٹر وال کو بناتے وقت انجینئرنگ ٹیم کے لیے سب سے بڑی پرابلم یہ تھی کہ آؤٹر وال میں بھاری پتھروں کا استعمال کیے جانا تھا، اور تقریباً 5.5 ملین کے قریب بھاری پتھر اس وال میں لگنے تھے۔ انجینئرنگ ٹیم کو یہ بھاری پتھر یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے مختلف پہاڑی علاقوں سے نکالنے تھے۔ انجینئرنگ ٹیم نے دن رات ایک کر کے ہیوی مشینری اور ڈائنامائٹ کے ذریعے یہ پتھر پہاڑ سے نکالے، اور ان بھاری پتھروں کو ساحل تک پہنچانے کے لیے کافی ہیوی ٹرانسپورٹ مشینری کا استعمال کیا گیا۔ کنسٹرکشن ٹیم نے جب پتھروں کو ساحل پر لگانا شروع کیا تو اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھا گیا کہ یہ پتھر اپنی جگہ پر برقرار رہیں۔ اس کے لیے ڈائیورز 30 میٹر تک سمندر کی گہرائی میں جاتے اور انسپیکشن ٹیم کو رپورٹ دیتے۔ پام جمیرہ میں جس ریت کا استعمال ہونا تھا وہ عام صحراؤں کی ریت نہیں تھی، اور کنسٹرکشن کے درمیان ہی انجینئرنگ ٹیم کو اس چیز کا خدشہ ہو گیا تھا کہ پام جمیرہ سمندر میں ڈوب سکتا ہے۔ ان سب پرابلم کا انجینئرز نے کس طرح سے حل نکالا، یہ ہم آپ کو بتائیں گے اگلی ویڈیو میں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی فیس بک اور واٹس ایپ پہ شیئر کیجیے گا۔ ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔